شریعت سے اور اسلام کے احکامات سے روگردانی کریں گے تو یہ ہوگا، پچھتائیں گے تو بعد میں۔ حسن عزیز وطن، اس پر بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب میں تیزی سے آنا چاہتا ہوں۔ ماریہ کا سوال تھا کہ اعتکاف میں یہ ہم نے بنا لیا کہ پوچھا جاتا ہے کتنے کلام پر ختم کیے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں، یہ کمپلسری تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ کمپلسری تو یہ تو نہیں ہے کہ زیارت یا قرآن ختم کرے اعتکاف میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، مگر یہاں پر یہ کمپلسری ہے کہ اس قسم کے فضول سوالات سے بچا جائے، اور یہ فضول سوالات میں آتے ہیں اور بزرگوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی میدان جہاد میں شہید ہوئے تو ان کی والدہ خوشی کے مارے کہنے لگے میرا بیٹا جنتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم تمہارا بیٹا فضول گفتگو کرتا ہو۔ تو اب دیکھیے شہادت جیسا درجہ ملنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو جو ہے معطل فرمایا، یہ کہہ کر کیا پتا وہ فضول گفتگو کرتا ہو۔ تو اب جو لوگ خامخواہ برے سوالات کرتے ہیں، عموماً ہوتا کوئی ملنے کے لیے آتا ہے یا حج کے موقع کے حوالے سے بات کروں تو جب دو ایک ہی شہر کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، جاننے والے ملتے ہیں، اور کیا حال ہے، چلو یہ تو اچھا مسلمان کا حال پوچھنا، اچھا کب ہے، یہ فالتو سوال، کتنے بجے پہنچے تھے، کتنے دن ہو گئے مکہ معظمہ میں آئے ہوئے، کہاں رہ رہے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے، اور مختلف قسم کے فضول سوالات ہر شخص کرتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہ بروز قیامت ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اگر پوچھ گچھ نہ بھی کی جائے تو کم از کم جب میدان حشر میں کھڑا ہوگا اپنا سارا کا سارا نامہ اعمال پڑھ کر جب سنائے گا تو یہ فالتو باتیں بچے سنانی پڑے گی جو اپنے لیے بوجھ ہوگی وہاں پر۔ چلو بھائی یہ بات تو ہماری آپ کہہ رہے ہیں اور بہت سے دوستوں نے سن لی بھی، کسی جگہ اعتکاف کیا اگر وہاں زلزلہ آ جائے، زلزلے کی وجہ سے اعتکاف سے اٹھنا پڑے تو کیا حکم ہوگا؟ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ گناہگار نہیں ہوگا۔ معتکف کی خدمت کرنے والے انہیں کیا انعام ملے گا؟ لیکن ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ کما قال علیہ السلام، کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی روزے رکھتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے آدھی رات کو اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں اٹھتی ہے، اسے سحری کراتی ہے، اس کا اہتمام کرتی ہے، دن بھر اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے، شام کو افطار کا انتظام کرتی ہے، اس کا ایسا کوئی اجر ملے گا؟ بلا شبہ یہ بہت عظیم اجر ہے اس کے لیے کہ نیکی میں معاونت ہے، اور نیکی میں معاونت کرنے والے کے لیے جو ہے بہترین اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین ایک کال لے لوں پھر ماریہ کے اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ سر میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے ایک پوچھنا ہے مسئلہ۔ پوچھ لیجیے جی وہ یہ ہے کہ میں نے عمرے کے لیے والدہ نے مجھے تیار کیا تھا، عمرے کے لیے ہمیں جانا تھا، اور والدہ کیا نا کہ بیمار ہو گئی اور فوت ہو گئی۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اگر میں جا سکوں عمرے کے لیے خریدے ورنہ تم نے جانا ہے جی، اس لیے میں نے وہ پوچھنا تھا کہ اگر میں ان سے جا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میرے پیسوں سے تم نے عمرے کے لیے جانا ہے، وہ وصیت کی ہے انہوں نے مجھ سے۔ اچھا صحیح ہے میرے بھائی، آپ کے سوال پر پتہ نہیں مجھے کیا یاد آ گیا، میری والدہ بھی کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے ساتھ عمرہ کرنا چاہتی ہوں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو وصیت کی ہے اور یہ کہا کہ میرے پیسے سے جو تمہیں عمرہ کرنا ہے، تو ابھی مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں لیکن ذرا ترتیب کے ساتھ پہلے ماریہ کے سوال۔ ماریہ کا آخری سوال یہ تھا کہ 30 روزے رکھنے کے بعد عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن پھر آخر رمضان میں اگر آنسو نکل آئے تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، کفران نعمت تو نہیں ہوگا؟ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں تو کفران نعمت اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس نعمت کو برا جان کر آدمی روئے، عید کو برا جان کے نہیں رویا جا رہا، یہاں پر اس کے فراق میں رویا جا رہا رمضان کے، تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ چلو بھائی ہماری یہ بات طے ہوئی۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہماری مسجد کے سامنے جگہ موجود ہے، برابر میں ایک پیٹرول پمپ ہے جو غیر مسلم کا ہے، اور ہمارے امام صاحب مسجد کے جو ہیں وہ عید کی نماز جو ہے اس پیٹرول پمپ پہ پڑھا لیتے ہیں۔ دیکھیں ایسی صورت میں اگر وہاں پر میدان بڑا ہے اور نماز تو برل ہو جائے گی کیونکہ عید کی نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، ہاں البتہ اس طرح سے غیر مسلم کا احسان لینا یہ شریعت ناپسند کرتی ہے، جب اپنے پاس جگہ موجود ہے تو پھر وہاں پہ نہ جایا جائے۔ ہندوستان سے ایک کال ہے، پوچھتے ہیں کہ والد تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت وغیرہ کرتے وقت قرآن حکیم میں عطر لگا دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، جائز ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے اس سے۔ اچھا پوچھتے ہیں کہ وہ بسم اللہ جہاں بھی آیت سے پہلے سورہ سے پہلے بسم اللہ آتی ہے، بسم اللہ کی جگہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں،
تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ کہہ لیجیے کہ شریعت مطالعہ اس سے منع نہیں کرتی, کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ شریف پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ کسی نماز میں تلاوت کرتے تھے, کوئی بھی صورت پڑھنی ہوتی تھی تو پہلے قل اللہ شریف پڑھتے تھے, اس کے بعد وہ صورت پڑھا کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میں تو یہی کروں گا, ورنہ آپ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس معاملے کو عرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ ہر صورت سے پہلے قل اللہ شریف پڑھتے ہو؟ کہا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. لینسز لگا کے وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, لینسز لگا کے وضو ہو جائے گا, کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا وہ وضو میں شامل نہیں ہے. اچھا. شہزاد چندہ صاحب کی کال تھی کہ استخارہ کرنے کا شرعی طریقہ کیا؟ استخارہ بذات خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے؟ دیکھیے استخارہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو انسان خود استخارہ کر سکتا ہے, اور اس کا دعا ہے استخارے کی, مختصر بھی ہے طویل بھی ہے. مختصر یہ کہ اللہ مغفر لی واغفر لی 7 دفعہ پڑھے, آنکھیں بند کر کے, اس کے بعد دیکھے دل میں پہلا کیا خیال آتا ہے, تو وہ استخارہ ہو جائے گا. اس کا جو بھی خیال ہے اس پہ عمل کر لے. البتہ کسی غیر سے استخارہ کروانا تو اس کی ممانعت کی کوئی روایت میرے سامنے گزری نہیں نظر سے. تو اب جب کسی چیز کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا, ناجائز نہیں فرمایا, تو ہم اپنے قیاس سے اپنے اندازوں سے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. تو چنانچہ اگر کوئی غیر سے استخارہ کرواتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, یہ استخارے کے بارے میں جو ایک عام تاثر یہ ہے کہ استخارہ آپ خود کریں, سو جائیں تو آپ کو خواب میں جو ہے وہ کوئی معاملہ بتا دیا جائے گا, یا یہ کہ آپ مختلف قسم کے رنگ دیکھیں گے, یا یہ ضروری ہے کہ ایسا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا بعض اوقات. یہ ضروری نہیں ہے. سو جانا جو ہے بزرگوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس میں, کیونکہ یہ پہچان کرنا کہ جناب پہلا خیال کیا آ رہا مجھے, تو عوام جو اس پہ قادر نہیں ہو پاتے اور وہ دونوں قسم کے خیالات آ رہے ہوتے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو عوام کی آسانی کے لیے بتایا گیا ہے کہ استخارہ کر کے سو جائے تو خواب میں کچھ علامت ظاہر ہو جائے گی, تو ان کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے. اگر نہ ہو تو 7 دن کریں استخارہ, پھر بھی نہ ہو تو جو دل چاہے کر لیں. اچھا, وہی استخارہ. اچھا, ایک چیز استخارہ کرنے کے باوجود, مطلب ایک چیز کا استخارے میں حکم آ گیا, واضح حکم آ گیا, یہ کام کر لے جائے, وہ کام کرنے کے بعد خدا نخواستہ اس کے منفی اثرات ہوئے, خدا نخواستہ مطلب معاملہ اتنے نقصان ہو گیا اس میں, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا صبر کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں گے, اور واجب حسن ظن رکھنا اللہ سے, کہ ممکن ہے کہ میں استخارے کے بغیر کوئی دوسرا کام کرتا تو اس میں دگنا نقصان ہوتا, 3 گنا نقصان ہوتا. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم سے استخارے میں غلطی ہو گئی ہو, یہ بھی پاسبل ہے, لیکن بالفرض آپ نے پورا استخارہ صحیح کیا ہو تو یہ آپ حسن ظن رکھے کہ ممکن ہے کہ مجھے خود کو میری موت آ جاتی دوسرے کام کرنے میں, میں ہلاک ہو جاتا, تباہ برباد ہو جاتا. اب تو مطلب کہ تھوڑا نقصان ہوا ہے. نقصان ہوا. جی جی. ناظرین, یہ ہو سکتا ہے آپ استخارہ کریں اور کسی چیز کے بارے میں اور فیصلہ جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ کو نقصان ہو جائے, تو اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ استخارے کی وجہ سے ہوا, یا استخارے کی تفہیم کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی, میں نے سمجھا غلط ہوگا. اس استخارے کا مطلب یہ نہیں ہوگا جو میں نے سمجھا تھا. تو یہ من جانب اللہ ہے, اور اللہ سے مشورہ کرنا اپنے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. آپ ہر آدمی کو یہ حکم دیا کرتے تھے, مشورہ دیا کرتے تھے کہ اپنے زندگی کے معاملات میں استخارہ کیا کرو. یہ امت کا اعزاز ہے اللہ سے مشورہ کرنا, اور اسے اعزاز کو سنت رسول سمجھ کر جاری رکھنا چاہیے. ہماری بہن نے پوچھا, کال آئی تھی کہ میری چھوٹی بہن کو طلاق ہو گئی ہے, شوہر نے 3 مرتبہ لکھتے بھی دے دی ہے, زبانی بھی کہہ دی, ان کے 2 بچے ہیں, اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا شریعت نے گناہ قرار دیا ہے. ان کے شوہر پہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. اچھا, پھر اب رجوع کی صورت نہیں ہے, حلالے کی صورت ہے سر. اچھا ناظرین محترم, 2 کال میرے پاس رہ گئی ہیں, لیکن وقت میرے پاس بالکل نہیں رہا. میں بڑا معافی چاہتا ہوں, میرا موضوع بھی رہ گیا ہے, سوالات بھی انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں یہی سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی, شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.